رانا نسیم احمد صاحب نے بیلجیم سے ہمیں پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ والد کی جائیداد میں مرد یعنی بیٹے کا حصہ کیوں زیادہ ہے اور عورت یعنی بیٹی کا حصہ کیوں کم ہے؟ جائیداد کہہ لیں یا وراثت یا ترکہ کہہ لیں کہ اس کی وفات کے بعد جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مرد اور عورت کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے، تھوڑا سا قبل اس کے کہ اس کے جواب کی طرف آئیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جہاں تک خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور تقوی کے معیار اختیار کرنے اور ان مقامات کو حاصل کرنے کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کہا کہ عورت اور مرد برابر ہیں، اور جس قدر کوئی عورت جس طرح ایک مرد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں گے تو جو کچھ وہ کمائیں گے اس کا یا جس قسم کے اعمال وہ بجا لائیں گے ان کا اجر انہیں ملے گا۔ بعین ہی عورتوں کے لیے بھی فرمایا کہ جب وہ نیکیاں اختیار کریں گی، جو کچھ وہ کمائیں گی اس کا اجر اور ثواب اسی طرح انہیں ملے گا۔ اس میں کوئی اسلام نے فرق نہیں کیا۔ جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے، دنیاوی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، جسمانی ساخت کا تعلق ہے، تو قدرت نے اس میں ایک فرق رکھا ہے، اور اسی فرق جو ان کی جسمانی ساخت میں ایک فرق ہے، اسی کے مطابق ان کی ذمہ داریوں میں بھی فرق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس معاملے میں عورت اور مرد کے تفاوت کو بیان کرتے ہوئے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی ہے، ایک فوقیت دی ہے، اور وہ قوام ہیں۔ عربی میں قوام نگران کو کہتے ہیں، جو ان کی دیکھ بھال بھی کرے، تربیت کی بھی دیکھ بھال کرے اور اس پہ ایک لحاظ سے نگرانی کرے۔ تو مرد کو الرجال کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ مردوں کو عورتوں پہ یہ فوقیت ہے کہ وہ نگران ہیں۔ اس کی دو وجوہ قرآن کریم نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ ایک بالکل سیدھی سی بات ہے کہ کسی ایک کو تو کسی پہ فضیلت دینی تھی، ٹھیک۔ اس میں تھوڑا سا یہاں رک کے اگر ہم دیکھیں کہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں انسان اللہ تعالیٰ نے سارے برابر کیوں نہیں کر دیے عمارت میں، جسمانی ساخت میں؟ تو اگر سب برابر ہوتے تو نظام جو دنیا کا نظام ہے وہ چل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر سب لوگ امیر ہوتے تو کون تھا جو دوسرے چھوٹے کام کرتا؟ اگر سب بادشاہی بن جاتے تو رعایا کوئی نہ ہوتی تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ کچھ اور وہ بادشاہ کس کا بادشاہ ہوتا؟ ٹھیک ہے، اگر سب کے سب، اگر کچھ درزی نہ ہوتے، کچھ جوتی بنانے والے نہ ہوتے، کچھ پڑھائی لکھائی کرنے والے نہ ہوتے تو سسٹم چل ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ سسٹم چلانے کے لیے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کسی کو تو کسی پہ فضیلت دینی تھی۔ اسی طرح اگر مرد اور عورت برابر ہوتے تو بچے کون جنتا؟ ٹھیک۔ عورت اور مرد کی بناوٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ساخت میں، جسمانی ساخت میں فرق رکھا، وہ ہمیشہ سے روز الست سے جب سے انسان بنا، عورت بچے پیدا کرتی ہے اور مرد کی ذمہ داری یہ لگائی۔ دوسری اس میں بما انفقوا من اموالہم کا کہا۔ ایک تو یہ کہ کسی کو کسی پہ فضیلت دینی تھی، دوسری وجہ قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر کمائے، روزی کا سامان کرے اور بچوں اور بیوی کے روزی کے سامان مہیا کرے۔ ان کی رہائش ہے، ان کا لباس ہے، ان کا کھانا پینا ہے، جو بھی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بڑی فضیلت کی وجہ بیان کی۔ اب اس لحاظ سے تھوڑا سا اس کو اور ہم بڑھائیں گے کہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں، جو مرد اور عورت دونوں جو صنفیں ہیں، ان کی بیان کر دی ذمہ داریاں، کہ باہر کے کام کاج، باہر کی دوڑ دھوپ، باہر کی محنت وہ مرد کا کام ہے،
گھر میں بیٹھ کے عورت کا کام ہے کہ بچوں کو سنبھالے، اس کی جو وہ کما کے لاتا ہے اس کی دیکھ بھال کرے، تو گویا گھر کی مالکہ اسلام نے عورت کو بنایا ہے، ایک بڑا مقام عطا کیا ہے اسلام نے عورت کو، اس لیے یہ نہیں کہ اسے کوئی چار دیواری میں بند کر دیا، بند کر دیا، یہاں پہ اس کو سسٹم میں وزیر داخلہ بنایا، ہاں وزیر داخلہ بنا، ہوم سیکرٹری اسے بنا دیا۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں اس سے یہ تصور بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں اس لیے اس پہ آ رہا ہوں کہ یہ سوال ہوتے ہیں، اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بالکل کئی لوگ جو ہے اس پہ بات کہ کرتے ہیں۔ عورتوں کو جی گھر میں قید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی قطعاً ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ازواج مطہرات، دوسری صحابیات غزوات میں بھی شامل ہوتی تھی، اور جس طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت میں ایک نزاکت رکھی ہے، ان کی جسمانی ساخت میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تلوار اور وہ جو شیلڈ ہے وہ اٹھا کے لڑائی میں، جو ان کی نرسنگ کا کام ہے، پانی پلانے کا کام ہے، مرہم پٹی کرنے کا، یہ سام کام کیا کرتی تھی۔ مختلف احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیہ تھی، انصاری خاتون تھی، ان کے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور خواتین کے متعلق آتا ہے کہ وہ شامل ہوتی ہے غزوات میں اور یہ کام کرتی۔ اس لیے باہر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا نصف علم حضرت عائشہ سے سیکھو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلاسیں لیا کرتی تھی، درس و تدریس کا کام ہوتا تھا۔ اس لیے اسلام نے بالکل کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسلام نے ایک مقام عطا کیا ہے عورت کو، جو اگر اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں تو کیا مقام تھا عورت کا، اس کو سامنے رکھ کے پھر دیکھیں اسلام نے کیا۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ باہر نکل کے کتنی آزادی ہے، انسان کی عورت کی ساخت میں کمزوری ہے۔ آج کے دنیا میں جو اعتراض کرنے والے ہیں اسلام پہ، اگر وہ دیکھیں، وہ اپنا جائزہ اگر لیں تو کہاں پہ، مثال کے طور پہ جو دنیا میں اولمپکس ہوتی ہیں، انٹرنیشنل گیمز ہوتی ہیں، ان میں بھی عورت کو رکھا الگ مقابلے ہیں، ان کے معیار جو ہیں ان سے وہ کم ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ اگر کہا جائے کہ نہیں جی دیکھیں وہ تو اس زمانے میں پڑھی لکھی نہیں تھی، آج تو پڑھی لکھی خواتین ہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل پڑھی لکھی ہیں۔ ویسٹرن دنیا میں مجھے یہ بتا دیں کہ ویسٹرن دنیا میں کتنے ممالک ہیں جن میں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ 20 ممالک ہیں اور 10 کی سربراہیں خواتین ہیں اور 10 کے مرد ہیں، کیونکہ جی مساوات ہے۔ جی مساوات کہاں ہے مساوات؟ پھر ان 20 ممالک کی جو پارلیمنٹس ہیں ان میں بتائیں کہ عورتوں کو کتنا حصہ ہے اور مردوں ساری پڑھی لکھی ہیں نا۔ اب اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اسلام نے روکا ہے تو وہاں تو اسلام نہیں روک رہا ان کو، تو وہاں وہ آ جائیں۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جس وقت اسلام نے یہ عورت کو حقوق دیے ہیں، وہ تو بیچاری بڑی پسماندہ تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ وہ دولت کو ایکوائر کر سکتی تھی، اس کا حق ہی کو نہیں تھا دولت کو حاصل کرنا۔ اس وقت جب کہ اس کا کوئی حق نہیں تھا، اس موقع پہ اسلام نے کہا کہ نہیں، آدھا حق اس کا بھی ہے، اس کو بھی دیا جائے، اور یہ وہ موقع ہے جب بالکل خلا تھا۔ اب تو برابری ہے یہاں پہ کے ماحول میں، اور اب بھی ویسے یہ جو اب ہے یہ بھی بہت ہی ابھی کی بات ہے، ابھی کی بات ہے، 100 سال پہلے اگر پیچھے اور چلے یہ جائیں، اسلام نے جو عورت کو آزادی دی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے، یہ آگے بڑھے ہیں، ورنہ تو وہ اندھیروں میں تھے۔ جی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اب کی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، آپ 150 سال پیچھے چلے جائیں تو جو عورت کا نہ کوئی حقوق ہے نہ کچھ ہے، یہ تو اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حقوق دیے۔ تو خیر اس تمہید کے بعد اب ہم اصل جواب کی طرف آتے ہیں، اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو اصل میں اسلام نے اخراجات کی ذمہ داری، مالی امور، مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی جو ہے وہ خامد کے سپرد کی، مرد کے سپرد کی، مرد کے ذمہ کی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ عورت کو جو حصہ ملنا ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بچوں پہ خرچ کرے، خامد پہ خرچ کرے، اگر وہ کرتی ہے تو وہ احسان ہے، اسلام نے اس کو بھی بیان کیا کہ وہ احسان ہے، لیکن ذمہ داری مرد کی ہے، اس لیے مرد کو وراثت میں یا اس طرح ڈبل حصہ دیا، یا جس نے خرچ کرنا اس کو مہیا بھی تو کرنا ہے، مہیا بھی کرنا۔ جی تو یہ ایک وجہ یہ ہے۔
دوسری وجہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انہی سورۃ نساء کی ان آیات کا جہاں پہ حضور نے تشریف فرمائی ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. وہ میں ایک لائن پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ حضور فرماتے ہیں, یہ چشمہ معرفت میں حضور نے فرمایا, وہ جو ہے نا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اس میں حضور اس کی ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا کرو. اس پہ حضرت صاحب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ لڑکی سسرال میں جا کر ایک حصہ لیتی ہے, بس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے پا کر اور ایک حصہ سسرال سے پا کر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک مساوات ہے کہ چونکہ لڑکی کو ایک حصہ والدین کی طرف سے مل جاتا ہے اور ایک حصہ اسے اپنے خامد کی طرف سے مل جاتا ہے, اس لیے اس کا تقریباً اتنا ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ, بڑی وجہ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی, خدا کے نبی نے یہ وجہ فرمائی ہے. اس لیے میں نے اسے آخر پہ رکھا تھا تاکہ سب سے بنیادی سب سے بلند چیز یہ ہے. تو دوسری وجہ وہ بھی ہے اخراجات کی. تو یہ وجہ ہے جو اسلام نے لڑکے کو دوہرا حصہ اور لڑکی کو آدھا حصہ دیا ہے, یہ ہے اس کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے, اس سے ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد کو الگ الگ نہیں رکھتا, بلکہ ایک گھرانے کو ایک یونٹ کے طور پہ لیتا ہے. دو اگر حصے مرد کے ہیں ایک عورت کا ہے تو وہ تینوں کے مل کے سارے گھروں میں برابر برابر تین گئے. تو اس لیے جو مساوات ہے وہ یہاں پہ قائم ہوتی ہے کہ ہر گھرانے کو تین حصے جو ہیں, دو مرد کے اور ایک عورت کا, وہ مہیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو معاشرے کے اعتبار سے ہے وہ مساوات قائم رہی ہے, اور اس سے جو معاشرے میں اونچ نیچ ہے وہ قائم نہیں ہوتی, بلکہ معاشرہ سموتھلی اپنے جس انداز میں اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور یونٹ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. پھر جی بالکل ٹھیک ہے دوستو, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.